www.darsequran.com۔ مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں، ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں، ان کا خطاب انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ حضرت کے خطاب سے پہلے میں کلمات تشکر کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت اقدس فقیہ العصر، امام العصر، شہید اسلام، حضرت العلماء، استاذ العلماء، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین، جامع مسجد فلاح کے خطیب، میری مراد حضرت مولانا یحییٰ لدھیانوی صاحب سے ہے، تشریف لائیں گے۔ مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جناب حضرت مولانا یحییٰ لدھیانوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں بہت زیادہ دیر تک حائل نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ سب سے اہم بیان حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا ہونے والا ہے، اور بہت اہم بیان ہے، اس لیے میں بہت زیادہ طویل بات نہیں کروں گا۔ میری بے ربط باتیں تو آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں۔ میں سب سے پہلے تو مشکور ہوں ان علماء اکابر کا جو یہاں پر حضرت ابا جی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس یادگار مسجد پر ہماری ادنا سی دعوت پر تشریف لے آئے۔ میری مراد حضرت مولانا قاضی ارشد الحسینی مدثر العالی اور حضرت مولانا محمد الیاس گھمن مدثر العالی، اور اسی طرح حضرت مولانا عبدالوحید صاحب، مفتی حبیب الرحمان صاحب، مولانا محمد احمد لدھیانوی، اور میرے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص مولانا قاری اسحاق صاحب جو آج تشریف لائے، اور ان کے تشریف لانے سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور تقویت ملی۔ اور میں ان تمام احباب کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے آج وقت نکالا اور ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہوئے، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو ہوئی۔ اور ان خواتین کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اپنا وقت نکالا اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آج تشریف لے کر آئیں۔ اور مرکزی اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی کے تمام ارکان اور تمام ذمہ داران کا میں مشکور ہوں، خصوصاً حضرت مولانا محمد طلحہ رحمانی مدظل العالی، کہ جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج ہمیں ان مبارک ہستیوں کی زیارت نصیب ہوئی۔ پھر گاڑی اپنے راستے سے اترتی ہے تو بات دور چلے جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اجتماع تھا، سب نے سیرت بیان کی، صحابہ اکرام نے بھی حضور کی سیرت بیان کی، تابعین نے بھی کی، تبع تابعین نے بھی کی، اور آج تک ہمارے علماء کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک سیرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ جل وعلا نے خود کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم میں وہیں جواب مل جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا یا قوم لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں۔ سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی سفاہۃ، وہ جواب میں کہتے ہیں یا قوم لیس بی سفاہہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کہا تھا انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا انی لأظنک یا فرعون مثبورا۔ لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گھنونے الزام لگتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت جل وعلا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، اور سیرت پھر ایسے ہی بیان نہیں کر دی، صفائی ایسے ہی نہیں دے دی جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں گمراہ نہیں ہوں، اور ہود علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں جادوگر نہیں ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی تو جب گمراہی اور ضلالت اور راہ حق سے، راہ راست سے بھٹکے ہوئے کا الزام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ لوح محفوظ سے ہمارا کلام لو اور جا کر امت کو سناؤ اور ہمارے حبیب کو جا کر تسلی دو والنجم اذا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اور اسی طرح جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگتا ہے جو سیدنا ہود علیہ السلام پر لگا تھا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی اور الزام کا جواب دیا اور قسم کھا کے دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام پر جادو میں مبتلا ہونا اور جادوگر ہونے کا الزام لگا اور یہی الزام جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا تو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں میچی
اور کوئی جواب نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ ہماری طرف سے جواب دو اور ہمارے حبیب کی سیرت بیان کرو. فلا اقسم بما تبصرون، قسم کھا کر سنانا، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن. یہ قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرما رہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان علماء اکرام کی بات چل رہی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 صدیاں پہلے کہا تھا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ تر و تازہ کر دے، پر رونق کر دے، چمکا دے اس آدمی کے چہرے کو جو میری حدیثوں کو سنے، فوعاها واداها كما سمع منی، پھر ان کا لحاظ رکھے اور اس کو اسی طرح ادا کرنے کی کوشش کرے جیسے مجھ سے سنا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کو زندہ نظر آتی ہے. چہرے پر نظر ڈال کے دیکھو کیسے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ پر رونق کر دے، تر و تازہ کر دے، چمکا دے ان کے چہروں کو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو نقل کرتے ہیں. میں شکر گزار ہوں، مشکور ہوں ان علماء کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور وہ نورانی چہرہ جس چہرے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہے آج ہمیں زیارت کرانے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناسپاسی ہوگی کہ اگر میں اپنے برادر مکرم، اپنے عزیز دوست رفیق حضرت مولانا محمد ہارون معاویہ جو میرے ہم سبق بھی ہیں، ہم درس ہیں، میرے ساتھیوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے اس کم عمری میں جو آپ کے سامنے اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض ادا کر رہے تھے 35 کتابوں کے اس وقت مصنف ہیں ماشاءاللہ. یہ میری دعوت پر تشریف لائے اور یہ ان کے مقام سے بہت چھوٹا منصب تھا جو ان کو پیش کیا گیا کہ آپ اسٹیٹ سیکرٹری ہوں گے، اور انہوں نے اس کو سعادت سمجھتے ہوئے اپنے سینے سے لگایا. اور اسی طرح ہمارے برادر مکرم مفتی حبیب الرحمان لدھیانوی مدظر العالی یہ تشریف لائے. ان کے بھی آمد کا میں خیر مقدم کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت زیادہ مشکور ہوں. اور میں وہ اسلامی ویب سائٹ جس پر ہمارا یہ پروگرام اس وقت پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے اور بے شمار میسیجز اور پیغامات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، یہ حضرت مولانا محمد طلحہ رحمانی مدظر العالی کی سرپرستی میں یہ .وائس چینل چل رہا ہے جس پر پوری دنیا پر آج کا ہمارا پورا پروگرام نشر ہوا. میں مشکور ہوں اس کاوش پر بھی ان حضرات کی کہ انہوں نے ہمارے پیغام کو پوری دنیا میں نشر کیا، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور ان حضرات سے دین کا خوب کام لے اور ان کی برکت سے ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب بغیر کسی تاخیر کے میں دعوت دینے چلا ہوں حضرت مولانا الیاس صاحب دامت برکاتہم. یہ ہمارے یادگار اسلاف کی نشانی ہیں. جی ہاں، حضرت نام لیوا ہیں ان اکابرین کے کہ جن اکابرین نے ہر دور میں باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے. حضرت نام لیوا ہیں ان علماء دیوبند کے کہ جن علماء دیوبند نے ہر دور میں حق کا نعرہ لگایا ہے، ہر دور میں ختم نبوت کا پرچم لہرایا ہے. ہاں سامنے بڑی بڑی دیواریں کھڑی کی گئی، سامنے بڑے بڑے بند باندھے گئے، اپنوں کی بھی جفائیں آئی، غیروں کے بھی جفائیں آئی. جی ہاں، وہ اکابرین کے نام لیوا ہیں کہ جن اکابرین نے ہر دور میں ہر طرح کا ظلم اور ستم، ہر طرح کا جبر برداشت کر کے اللہ کے دین کا دفاع کیا ہے. حضرت آئے ہیں دعوت فکر دینے کے لیے کہ اٹھ خستہ مسلمان ہوش میں آ، اے غیرت مسلم جوش میں آ، کندھے سے ملا کر کندھا کر سب سیدھی یوں جوش میں آ، نعرہ تکبیر لگا شمشیر اٹھا یوں میدان میں آ، کفر کے ایوانوں میں توحید کی ایسی ضرب لگا کہ یاد رکھے نسل ان کی کوئی ابن لدھیانوی آیا تھا. تشریف لا رہے ہیں مہمان خاص یادگار اسلاف ترجمان اہل سنت جناب حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہ. للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر مرکزی اہل سنت والجماعت سیرت کمیٹی کراچی کے زیر اہتمام منعقد ہوئی ہے۔ آپ حضرات میں سے 99% احباب شاید وہ ہوں گے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ آج میری گفتگو براہ راست سامنے بیٹھ کر سماعت فرمانی ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں مسلک کا خطیب نہیں ہوں، بلکہ میں مسلک کا نوکر اور خادم ہوں۔ خطباء کے خطابت کے لہجے الگ ہوتے ہیں اور خدام کے خدمت کے طرز الگ ہوتے ہیں۔ میری گفتگو عام خطباء کی خطابت سے بالکل الگ تھلگ طرز پہ ہوتی ہے۔ میں اپنے ذہن میں سیرت کے عنوان پہ کئی ایک مضامین میرا جی چاہتا ہے میں بیان کروں، لیکن حضرت اقدس مولانا ارشد حسینی دامت برکاتہم نے جہاں پر اپنی گفتگو ختم فرمایا، میں اسی جگہ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم کوئی الگ تھلگ نہیں ہیں، ہم اپنے اکابر کے تسلسل کے ساتھ مشن کو آگے لے جانے والے اپنے اکابر کے خدام اور نوکر ہیں۔ تو جہاں پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 خصوصیات وہ ارشاد فرمائی جو اللہ کے پیغمبر سے قبل انبیاء علیہ السلام کو نہیں ملی، میں ان 6 خصوصیات کو انشاءاللہ اپنے ذوق کے مطابق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھ سے قبل آپ نے اس حدیث مبارک کو کئی بار سنا ہوگا اور مجھ سے بڑے اکابر علماء سے بہترین طرز میں سنا ہوگا، لیکن میں اپنی گفتگو خطابت کے طرز پہ نہیں، انشاءاللہ اہل سنت والجماعت کی وکالت کے طرز پہ کروں گا۔ خطیب کے جملے الگ ہوتے ہیں اور وکیل کے جملے الگ ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے اپنا اہل سنت والجماعت کا موقف دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں آنے کا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ سبب کیا ہے، آپ کا جواب الگ ہوگا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے سبب کیا ہے تو میرا جواب الگ ہوگا، لیکن ان 2 جوابات میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مولانا آپ کی مسجد میں کیوں آئے، آپ کہیں گے سیرت النبی کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ ہماری مسجد میں کیوں آئے تو میں کہوں گا اس لیے
کہ مجھے حضرت مولانا طلحہ رحمانی دامت برکاتہم نے دعوت دی ہے، مجھے حضرت مولانا یحییٰ لدھیانوی دامت برکاتہم نے بلایا ہے، آپ کو ہوگے ہم نے کہا تقریر کرنے کے لیے آیا، تو کہتا ہے ان نے دعوت دی ہے۔ اب میرے آنے کا ایک سبب آپ کی مجلس میں بیان کرنا ہے، اور میرے آنے کا ایک سبب ہمارے ان اکابر کی اولاد کا حکم دینا ہے۔ سچی بات یہ ہے آپ کی مصروفیات مجھ سے کئی گنا زیادہ ہوں گی، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن مجھے اپنی مصروفیات کا علم ہے۔ آل پنجاب تحفظ سنت کانفرنس جو 26 مارچ کو صوبائی سطح پہ لاہور میں ہو رہی ہے، میں اس کا میزبان ہوں، اور میرے یہ دن خالصتاً لاہور میں میری تحریک کے روح کے دن تھے، مگر میری عادت یہ ہے اگر میرے اکابر مجھے حکم فرما دیں میں اپنی رائے کو ختم کر دیتا ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری محنت سے اس قدر اللہ وہ انعامات عطا نہیں فرماتے جو ہمارے اکابر کی برکت سے اللہ انعامات عطا فرماتے ہیں۔ میں نے ان سے معذرت کی، مگر انہوں نے فون کر کے ریسیور کو رکھ دیا، کہا ہم بھائی آرڈر کہتے ہیں کہ تجھے ان پروگراموں پہ آنا پڑے گا، تو میں کہتا ہوں یہ آرڈر نہیں تھا بلکہ کراچی کی سٹیل مل کے لوہے کا گارڈر تھا۔ ان گارڈروں کو توڑنا ہم جیسے دیہاتی کے لیے بڑا مشکل ہے، تو میں نے پھر فوراً حاضری دینے کی کوشش کی ہے۔ تو میں گزارش ہی کر رہا ہوں، اب ایک سبب آپ بیان کریں گے، ایک سبب میں بیان کروں گا، لیکن دونوں سببوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، یہی حنفیت کا مزاج ہے۔ ہم نے کہا اس کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے اس لیے کہ سبب اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے۔ ادھر سے ایک بد عقیدہ آ گیا، بد عقیدہ بھی تھا، کم علم بھی تھا، کم عقل بھی تھا۔ اس نے کہا تم کہتے ہو کائنات کا سبب محمد کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے تو قرآن کھولا، ہمیں وجہ الگ نظر آئی۔ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے کائنات کو پیدا کیا تو مقصد میری عبادت ہے۔ تم کہتے ہو پیغمبر کی ذات سبب ہے، اللہ کہتا ہے میری عبادت سبب ہے، تمہاری بات مانے یا اللہ کی بات مانے؟ ہم نے کہا اللہ کی بات بھی ٹھیک ہے، ہماری بات بھی ٹھیک ہے، مگر اللہ کا بندہ تو دونوں کو سمجھا جو نہیں ہے۔ اگر آپ سے پوچھا کہ مولانا کیوں آئے، آپ نے کہا بیان کرنے کے لیے۔ مجھ سے پوچھا کیوں آئے، میں نے کہا بزرگوں کی اولاد نے مجھے بلایا ہے۔ اب آنے کا سبب بیان، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر میں نے بیان نہ کرنا ہوتا آپ کی مسجد میں نہ آتا، لیکن اگر مجھے یہ میزبان بن کے نہ بلاتے تو مجھے اس مسجد میں کون کھڑا ہونے دیتا؟ تو بیان سبب یہ بھی ٹھیک ہے، اور ان کا بلانا سبب یہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ کا پیغمبر کا وجود سبب بنا یہ بھی ٹھیک ہے، اور عبادت سبب بنا یہ بھی ٹھیک ہے۔ مولویت کی زبان میں کہتے ہیں ایک ہوتی ہے علت اور ایک ہوتا ہے سبب۔ میں اس کو آسان لفظوں میں عوام کی زبان میں کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے سبب ظاہری اور ایک ہوتا ہے سبب حقیقی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم نے عبادت اللہ کی کرنی ہے اور ادب تم نے اپنے والدین کا کرنا ہے۔ اب اگر اللہ صحت دے تو بھی سجدہ اللہ کو، اللہ صحت چھین لے سجدہ اللہ کو، اولاد اللہ دے سجدہ اللہ کو، اولاد واپس لے لے سجدہ اللہ کو، دولت دے سجدہ اللہ کو، دولت چھین لے سجدہ اللہ کو۔ بالکل ایسے ہی اگر والد کافر ہو تب بھی ادب ہے، والد مومن ہو تب بھی ادب ہے، ماں رات کو تہجد پڑھے تب بھی ادب ہے، ماں رات سلمے میں گزارے تب بھی ادب ہے۔ ماں اور باپ کا عمل اپنی جگہ پہ، جس طرح والدین کے ادب کا تعلق ایمان اور کفر کی بنیاد پہ نہیں ہے، والدین کا ادب فسق اور گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر نیک ہوں تیرے اور میرے ذمے والدین کا ادب ہے، اگر بد کردار ہوں تیرے میرے ذمے والدین کا ادب ہے۔ اللہ کی قسم اگر ماں مومن ہو تب بھی اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر ماں کافر ہو تب بھی اس کے قدموں میں جنت ہے۔ ماں کے قدموں میں جنت کو تلاش کرنے کے لیے ماں کا مومن ہونا شرط نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اللہ صحت دے سجدہ اسی کو، اللہ مرض دے سجدہ اسی کو،
اللہ دولت دے سجدہ اسی کو، اللہ فقر دے سجدہ اسی کو، اللہ اولاد دے سجدہ اسی کو، اولاد چھین لے سجدہ اسی کو، تیرے والدین نیک ہوں ادب ان کا، والدین اگر برے ہوں ادب ان کا۔ وجہ یہ ہے کہ رب کو سجدہ دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے، رب کو سجدہ عزت کی بنیاد پہ نہیں ہے، ارے رب کو سجدہ اولاد کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا تجھے وجود ملا ہے، رب حکم نہ دیتا تجھے وجود کیسے ملتا؟ پیشانی اس نے دی ہے، جگہ اس کے سامنے، ناک اس نے دیا ہے، رگڑ اس کے سامنے، آنکھ اس نے دی ہے، جگہ اس کے سامنے۔ جس رب نے وجود دیا ہے اس رب کے سامنے جھکانا تیرے ذمے ہے، اور جو تیرے وجود کا سبب بنے ہیں وہ تیرے والدین کا وجود ہے۔ رب حکم نہ دیتا تجھے وجود نہ ملتا، تیرے والدین نہ ہوتے تو دنیا میں نہ آتا، تو دنیا میں آنے کا حکم یہ رب کا ہے، اور دنیا میں آنے کا ذریعہ تیرے والدین کا وجود ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، شکریہ والدین کا ہے۔ بالکل اسی طرح رب نے تجھے اس لیے پیدا کیا بندگی اس کی کرے، لیکن سبب محمد کی ذات ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں عبادت یہ علت ہے، سبب حقیقی ہے۔ تیرے والدین کے وجود یہ سبب ظاہری ہے، بالکل اسی طرح عبادت علت ہے، سبب حقیقی ہے، اور پیغمبر کا وجود یہ رب کی طرف سے سبب ہے۔ اسی کو خالق کے پیغمبر نے اعلان کیا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، ارے جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں، اگر کسی گھر میں تو مہمان بنا ہے، تجھے تیرے میزبان نے دیسی مرغ دیسی گھی میں تل کر دیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کراچی کا میدا دیسی مرغ دیسی گھی میں تلا ہضم نہ کرے، لیکن میرے ہاں تو یہ پسندیدہ غذا ہے۔ میں اپنی غذا کی مثال دوں گا تو اپنی غذا کی مثال دے گا۔ اگر تجھے کوئی دیسی گھی میں تلا ہوا دیسی مرغ کھلا دے، پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے تجھے آدھا کپ کاوے کا پلا دے، پھر جاتی دفعہ تجھے آئس کریم ایک کپ کھلا دے، تو جب اٹھنے لگا تو کسی نے کہا ارے اس میزبان نے تجھے مرغ تل کر دیا ہے، اس میزبان نے تجھے کاوے پودینے کا ایک کپ پلایا ہے، اس نے تجھے بہترین آئس کریم کھلائی ہے، اس کا شکریہ تو ادا کر دے۔ کم عقل تھا، بیوقوف تھا، فوراً کہنے لگا اس کا کیا احسان ہے، اس کے گھر میں رب نے مقدر میں رزق لکھا تھا، مجھے رب نے کھلا دیا، رب نہ لکھتا یہ مجھے نہ کھلا سکتا، ارے اس کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں رب کا ادا کروں گا۔ رب نے جو اس کے گھر میں رزق لکھا ہے۔ ساتھ ایک آدمی سن رہا تھا، وہ حنفی تھا، اس نے کہا اس کا علاج کرو، دلیل سے نہیں۔ کبھی آدمی کو دلیل سے بات نہ سمجھ نہیں آتی، بلکہ آدمی کو دلیل کی بجائے کسی اور چیز سے بات سمجھ آتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو تقدیر کو نہیں مانتا تھا لیکن کم عقل تھا، وہ ایک باغ میں گیا، انگور کھانے لگا، تو انگور کھا کے چلا گیا۔ مالک نے پوچھا نوکر سے انگور نظر نہیں آتے، کہا جی فلاں آپ کا ہمسایہ آیا، وہ انگور توڑ کے چلا گیا۔ تو مالک نے پوچھا تو نے منع کیوں نہیں کیا؟ کیا جناب کا ہمسایہ جو تھا؟ تو میں نے کہا جناب ناراض ہوں گے۔ اس نے کہا ہمسایہ ہونا الگ ہے لیکن انگوروں میں شرکت تو نہیں ہے، تجھے منع کرنا چاہیے۔ وہ کل پھر آیا، اس نے انگور توڑے، نوکر نے پکڑا، مالک کے پاس پیش کیا۔ مالک نے پوچھا ارے تو نے انگور کیوں توڑے ہیں؟ کہتا جناب میرا قصور تو نہیں ہے، انگور بھی اللہ کے، میں بھی اللہ کا، رب نے توڑا دیے ہم نے توڑ لیے، رب نے کھلا دیے ہم نے کھا لیے، رب نہ چاہتا ہم کیسے توڑتے، رب نہ چاہتا ہم کیسے کھلاتے۔ وہ مالک سمجھا یہ بیوقوف دلیل سے بات نہیں سمجھے گا، یہ کم عقل ہے، چلو آج اس کو جانے دو۔ کہا بیٹا چلا جا، آئندہ ہمارے انگور میں آ کر انگور نہ توڑنا۔ وہ کل پھر آیا، جس کو انگور کا چسکا پڑ جائے اور وہ بھی مفت میں کھانے کا چسکا پڑ جائے، بھلا انگور کیسے چھوڑتا ہے؟ کل پھر آیا، جب انگور توڑنے لگا تو نوکر نے پکڑ کے مالک کے پاس پیش کر دیا۔ تو مالک نے اس سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، ٹھیک، آپ نے دیکھ لیا ابھی دو بندے اٹھے ہیں، نہیں سمجھے؟ میں نے آپ سے کہا نا میں خطیب نہیں ہوں، میں نوکر ہوں، میں نے آپ کی خدمت کرنی ہے۔ جب کوئی آئے گا آپ دیکھیں گے، کوئی جائے گا آپ دیکھیں گے، میں اتنی دیر کے لیے اپنا بیان روک دیا کروں گا، کیوں میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے نا۔ اگر باہر سے کوئی آئے تو ترتیب لگا لیں، ایک آدمی انگلی کھڑا کر دیا کرے، میں سمجھوں گا کوئی آدمی آ رہا ہے اور یہ بچے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں روک لیا کروں گا بیان۔ میں نے آپ کو بات سمجھانی ہے، میں نے آپ پر بوجھ نہیں بننا۔ تو جب آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہو، ایک آدمی انگلی کھڑا کر دے، میں سمجھوں گا کہ یہ کسی اور کو دیکھنا چاہتا ہے، 2 منٹ بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ میری گفتگو سنیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، تو میں آپ کی رعایت کروں تو پھر آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ آپ میری رعایت فرمائیں، میں آپ کی رعایت فرماؤں
تو جب آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہو مجھے آپ حکم فرمایا کریں، میں 2 منٹ گفتگو روک دیا کروں گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے دائیں بائیں دیکھنے میں حائل ہوں۔ ہمارا ڈانٹنے کا مزاج نہیں ہے، تم نے کیوں دیکھا، ہم دور سے آئے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں بھائی نہیں، آپ کو حق حاصل ہے دائیں بائیں دیکھیں، لیکن جب کوئی آئے اور جائے آپ نے دیکھنا ہو تو میں 2 منٹ گفتگو روک لوں گا۔ یہ تو مجھے حق ہے نا میں گفتگو روک لوں، آپ کو ڈانٹنے کا مجھے حق نہیں ہے، لیکن اپنی گفتگو روکنے کا مجھے حق حاصل ہے۔ اس لیے یا تو آپ دائیں بائیں دیکھیں مت، میں بیان تسلسل سے جاری رکھوں۔ انشاءاللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں اتنی تسلسل سے بیان کروں گا، کم از کم کراچی کا اردو زبان بولنے والا آدمی وہ میری سپیڈ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں، میری زبان میں اتنی سپیڈ ہے کہ کراچی کا اردو سپیکنگ میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ آپ لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، آپ مسلسل سننا چاہیں تو آپ کے بس میں نہیں ہے۔ میں نے ابھی اس روانگی پر بیان کو شروع نہیں کیا جس روانگی کو شاید آپ برداشت بھی نہ کر سکیں۔ گاڑی جب موٹر وے پہ چڑھتی ہے تو شروع میں 5 کلومیٹر کی رفتار سے چلتی ہے، پھر 120 کی رفتار پہ چلتی ہے۔ اگر آپ کا ذوق تازہ ہوگا تو میں انشاءاللہ 120 کی بجائے 130 پہ گاڑی لے جاؤں گا، لیکن وہ تب ہے کہ جب آپ حضرات اس سپیڈ کو سنتے رہیں گے۔ تو میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے میں آج آپ کو 1-2 مسئلے سمجھا دوں۔ اگر چاہیں گے تو سپیڈ آج دکھا دیں گے، نہیں تو کل کے جلسے میں، نہیں تو پرسوں کے جلسے میں انشاءاللہ العزیز آپ کے خطابت کے کان کے چسکے بھی پورے کروں گا اور آپ کو عقیدہ سمجھا کر اپنا ذوق بھی پورا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا، وہ کل آیا، اس نے پھر انگور توڑے تو مالک نے کہا پکڑو۔ جب اس کو پکڑ لیا تو مالک نے اس کو انگور کی بیل کے ساتھ باندھو، اس کو باندھ دیا۔ مالک نے کہا ذرا ڈنڈا لاؤ، وہ ڈنڈا لے کر آئے۔ ڈنڈا لیا نا، اس نے ہمارے دیہاتی طرز پہ تھوڑا سا ہاتھ پہ تھوک ملا اور لگایا اس کی کمر میں 2-4۔ اس نے چیخنا شروع کیا۔ مالک نے کہا کیوں چیختے ہو؟ کہتا جی آئندہ نہیں آؤں گا، مت مارو۔ کہتے ہیں ہم تھوڑا ہی مارتے ہیں، یہ ڈنڈا بھی اللہ کا، تو بھی اللہ کا، ہم بھی اللہ کے ہیں۔ جب تک اللہ انگور کھلائے انگور کھاتا رہا، جب تک اللہ ڈنڈے کھلائے ڈنڈے کھاتا رہا۔ ہمارا اختیار تو نہیں ہے، تیرے اختیار میں انگور کھانا نہیں تھا، ہمارے اختیار میں ڈنڈا مارنا نہیں ہے۔ جب تک رب انگور کھلائے بیٹا انگور کھلانا، جب رب تجھے ڈنڈے سے پٹوائے پھر تو ڈنڈے کھاتے رہنا۔ اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ آ گیا، آئندہ انشاءاللہ میں تمہارے باغ میں نہیں آؤں گا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایک وکیل نے پوچھا شاہ جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ جواب دیں۔ شاہ جی نے پوچھا، فرمایا بھائی سوال کرو، ہمیں جواب آئے گا تو ضرور دیں گے، اگر جواب نہیں آئے گا تو نہیں دیں گے۔ اس نے کہا شاہ جی مجھے آپ یہ بتائیں، آدمی روزہ رکھے صبح اور دن بھر کھاتا رہے، روزہ نہ ٹوٹے، دن بھر پیتا رہے، روزہ نہ ٹوٹے، کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر شریعت نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے، تم پورا دن کھاؤ تمہارا روزہ نہ ٹوٹے، تم پورا دن پیو تمہارا روزہ نہ ٹوٹے۔ کہا حضرت جی وہ کیسے؟ فرمایا صبح سحری کھا لو، پھر فجر کی نماز پڑھو اور تھوڑی دیر سو جاؤ، جب لوگ مسجد سے جب لوگ بازار میں جانے لگے تم بازار میں بیٹھ جاؤ اور ہر کسی کو کہنا مجھے 10 جوتے مارو، لوگ جوتے ماریں گے، پھر تجھے غصہ آئے گا نا، اس غصے کو پیتے رہنا، جوتے کھاتے رہنا، غصہ پیتے رہنا، تو کھائے گا بھی اور پیے گا بھی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس نے کہا شاہ جی یہ کیا؟ فرمایا یہ بات تجھے دلیل سے سمجھ نہیں آتی، تجھے جوتوں سے سمجھ آئے گی۔ بعض باتیں دلائل سے نہیں سمجھ آتی، جوتوں سمجھ آتی ہے۔ حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ مولانا امین اکاڑوی کا مناظرہ پنجاب میں مسجد میں تھا، مناظرہ 3 طلاق میں تھا۔ حضرت اکاڑوی فرمائے کہ اگر 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ ایک اور آدمی نے کہا نہیں یہ 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے۔ مناظرہ طے ہو گیا، مسجد میں فریقین آگے۔ ان لوگوں کی عادت ہے ادھر مناظرہ بھی رکھیں گے، ساتھ پولیس کو فون بھی کریں گے تاکہ مناظرہ رکوا دو۔ ادھر فون کیا، SHO مسجد میں آیا، اس نے کہا مولوی جی میں تمہیں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا۔ مولانا امین اکاڑی بھی فرمانے لگے تھانے دار صاحب مناظرہ تو ہوگا، آپ بھی سنیں۔ اس نے کہا میں نے کہا نا میں تمہیں مناظرہ نہیں کرنے دوں گا۔ فرمایا اس میں ہم آپ کو سالس مانتے ہیں، آپ پولیس کی کسٹڈی میں مناظرہ کرائیں، آپ سالس بن جائیں۔ تھانے دار نے کہا مولوی میں تینوں آکھیا نا مناظرہ نہیں ہونا، اگر تو نہ منیا میں جتیاں مار کے مناظرہ رکوا دیاں گا۔ میں نے کہا دیا کہ مناظرہ نہیں ہوگا، اگر تم نہ مانے میں تمہیں جوتے مار کے مناظرہ رکوا دوں گا۔ مولانا اکاڑوی نے فرمایا مجھے SHO صاحب آپ کی بات منظور ہے، تم اپنا بوٹ اتارو اور میرے سر پہ بھی مارو، اس مولوی کو بھی مارو، لیکن جب مجھے 3 مارو تو 3 کہنا، اس کو 3 مارو تو 1 کہنا، مجھے 3 مارو تو 3 کہنا۔
اور اس کو 3 مارو تو 1 کہنا. تھانے دار نے کہا وہ کیوں؟ کہا یہ میری بات نہیں سمجھتا، تیرے جوتے کو سمجھ جائے گا. تو اس نے کہا جی وہ کیا؟ کہتا ہے یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. میری دلیل سے نہیں، تیرے جوتے سے اس کا مسئلہ حل ہوگا. تو بعض باتیں آدمی دلیل سے نہیں مانتا. حنفی سمجھدار تھا، اس نے اس مہمان کی دعوت کی. دوسرے دن اپنے گھر پہ بلایا، یہ آدمی گھر پہ آیا، اس نے گفتگو کی. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ گزر گیا. جب اٹھنے لگا مجھے اجازت ہے، فرمایا بڑے شوق سے جائیے. جب باہر نکلا تو منہ لٹکا ہوا، چہرے پہ 12 بجے ہوئے. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا ہے یار کیسا یہ میزبان ہے، یہ کیسا سنی ہے، یہ کیسا حنفی ہے. پوچھا بھی ہوا گیا؟ کہتا ہے 1 گھنٹہ اس کے گھر میں بیٹھو، اس نے کھانا تک نہیں پوچھا. 1 گھنٹہ اس کے گھر میں بیٹھو، اس نے چائے تک نہیں پوچھی. 1 گھنٹہ بیٹھو، اس نے یار کوک تک نہیں پوچھی. یہ بڑا عجیب بد اخلاق میزبان ہے. وہ سن رہا تھا، فوراً باہر نکلا. کہتا ہے جناب نے کیا کہا؟ کہتا ہے یار تم بڑے عجیب میزبان ہو، 1 گھنٹہ تمہارے گھر ٹھہرو، تم نے پانی تک نہیں پوچھا. 1 گھنٹہ تمہارے گھر ٹھہرو، تم نے چائے تک نہیں پوچھی. اس حنفی میزبان نے کہا، اس نے کہا جناب میرا کوئی قصور نہیں ہے، کل کو میرے ہمسائے کے گھر میں تمہارے مقدر میں مرغا لکھا تھا، تم نے کھا لیا نا، تم نے اس کا شکریہ ادا نہیں کیا. کیوں؟ اس کا اختیار جو نہیں تھا، تمہارے مقدر میں لکھا تھا. آج جناب میرے گھر آئے ہیں، میرے گھر میں تمہارے مقدر میں چائے نہیں لکھی تھی تو میں نے نہیں پلائی، کل کو اس کا شکریہ ادا نہیں کیا، آج مجھے گالیاں کیوں دیتے ہو؟ معلوم ہوا اگر مجھے گالیاں دینا ٹھیک ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے. ارے مقدر میں تو رزق رب نے لکھا ہے، لیکن رب ذریعہ میزبان کو بنا دے، شکریہ ادا کر دے. تو نے دنیا میں آنا تھا، رب نے والدین کو ذریعہ بنا دیا، شکریہ ادا کر دے. تو نے دنیا میں عبادت کے لیے آنا تھا، اللہ نے پیغمبر کو ذریعہ بنا دیا، اس کا شکریہ ادا کر دے. ہم نے اس لیے کہا آئے تو عبادت کے لیے ہے، مگر سبب پیغمبر کی ذات ہے. ہم نے اللہ کے حکم کو علت مانا ہے، پیغمبر کے وجود کو سبب مانا ہے. علت بھی ٹھیک ہے، وجود سبب بھی ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق تو نہیں کر سکتا تھا. اہل سنت والجماعت کے موقع پہ اعتراض تو نہ کرنا. اس لیے میں نے کہا ہم دنیا میں آئے ہیں، میرے اور آنے کا سبب پیغمبر کی ذات بنی ہے. پھر میں کہہ سکتا ہوں جنت آئی ہے، سبب پیغمبر کی ذات ہے. خدا کی قسم جنات آئے ہیں، سبب پیغمبر کی ذات ہے. ملائکہ آئے ہیں، سبب پیغمبر کی ذات ہے. حتیٰ کہ انبیاء آئے ہیں، سبب پیغمبر کی ذات ہے. میں نے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ایک آیت کو پڑھا ہے، ایک پیغمبر کی روایت کو پڑھا ہے. خالق نے قرآن میں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے اس آیت میں 3 باتیں بتائی. نمبر 1، جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کا نام کیا ہے؟ جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ جس پیغمبر کا تم نے کلمہ پڑھا اس پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ میں نے کہا آیات کی شرح آپ نے سنی ہے، لیکن آج وکالت کی شرح بھی سنو، حدیث کی تشریحات تم نے سنی ہے، آج وکیلانہ طرز پہ گفتگو بھی سنو. اس لیے پیغمبر کی سیرت کو لکھا ہے دنیا میں، لکھنے والے کا نام ابن قیم ہے، کتاب زاد المعاد لکھی ہے، اس میں طرز فقیہانہ رکھا ہے. ارے پیغمبر کی سیرت کو لکھا ہے، لکھنے والے کا نام قاضی ایاز ہے، کتاب کا نام شفا ہے، اور سیرت لکھی ہے عاشقانہ طرز پہ. پیغمبر کی سیرت کو لکھا ہے، لکھنے والے کا نام ابن حشام ہے، کتاب کا نام اسیرت النبویہ ہے، لکھا مغازی کے طرز پہ ہے. پیغمبر کی سیرت لکھی ہے، لکھنے والے کا نام بلی ہے، کتاب کا نام ہادی عالم ہے، طرز الگ اختیار کیا ہے. میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 1400 سال میں جس طرز پہ پیغمبر کی سیرت کو علماء دیوبند نے لکھا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرز میں پیغمبر کی سیرت کو علماء دیوبند نے بیان کیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرز پہ پیغمبر کی سیرت کو علماء دیوبند نے اپنایا ہے ارے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے. تم کہو گے وہ کیسے؟ میں نے کہا سیرت کو لکھا ہے مفتی، سیرت کو لکھا ہے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ کے بیٹے محمد ولی نے، کتاب کا نام ہادی عالم لکھا ہے. انوکھا طرز دیا، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا نام محمد ہے، پیغمبر کے نام پہ کوئی نقطہ نہیں. کتاب لکھی ہے، پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں، نام ہادی عالم ہے، کوئی نقطہ نہیں. لکھنے والے مصنف کا نام ولی ہے، ارے نام پر بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. یہ طرز دیوبندیت نے دیا ہے. پیغمبر کی سیرت کو اپنایا دیوبندیت نے ہے. پیغمبر مکہ میں تھے، سر کی قیمت 100 اونٹ لگی ہے، دیوبندی کے سر کی قیمت لگی ہے. یہ پیغمبر کی سیرت ہے. نبوت نے اعلان
کیا ہے, لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے. احمد علی لاہوری نے پیغمبر کی سنت کو ادا کیا ہے. ارے پیغمبر نے اعلان کیا, نبی غار میں 3 دن دبوچ رہے, سنت کو ادا قاسم نانوتوی نے کیا ہے. پیغمبر کی سیرت یہ ہے, نبی ہجرت پہ مجبور ہوئے, اس سنت کو امیر شریعت عطا اللہ بخاری نے پورا کیا ہے. پیغمبر کی سنت یہ ہے, نبی نکلے ہیں, پیغمبر نے جب دین کا اعلان کیا, شیب ابی طالب میں پیغمبر نے 3 سال جیل کاٹی ہے. اس سنت کو ادا امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے, مولانا حق نواز جگوی نے اور علماء دیوبند نے کیا ہے. اگر پیغمبر کے سر کا انعام لگا ہے, انعام دیوبندی عالم کے سر پر, اگر بائیکاٹ ہے دیوبندی عالم کا, اگر جیل آئی ہے دیوبندی عالم کو, اگر ہجرت کی ہے دیوبندی عالم نے, پیغمبر کی سیرت کو لکھنے میں دیوبند نرالا ہے, پیغمبر کی سیرت کو منانے میں دیوبندیت الگ ہے, تو پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے میں بھی دیوبندیت الگ ہے. اس کا ساؤنڈ کم کر لو یا اس کا ایکو ختم کر لو. چلے میں نے کہا نا, کچھ آواز آپ کے اسپیکر کی ہے, کچھ میری ہے. جب بات شروع ہوتی ہے نا, ساتھی کہتے ہیں پتہ نہیں یہ بولے گا کیسے. بھئی جب گاڑی چلتی ہے تو آہستہ 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 تو رفتار پکڑتی ہے نا. کوئی آدمی ڈرائیور کی شروع کی سپیڈ کو دیکھ رہا, ہم اس پر سوار ہی نہیں ہوتے, تو ہم کہیں بھائی اس کو چلنے تو دو نا. کبھی لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو بات الٹ ہو جاتی ہے. ہم سائیوال میں تھے, ہائی ایس ٹوٹے میں بیٹھے, اس میں ایک بوڑھی ماں بیٹھی تھی. تو ایک آدمی نے کہا, چاچا سلف مار, چاچا استاد جی سلف مارو. بڈھی ماں دی چالتے لین دے سلف ہی مارنے, تینوں سلف دی کاڑ پئی ہے, نہیں سمجھے. اور ایک آدمی نے کہا ڈرائیور کو, استاد جی سلف لگاؤ. بوڑھی اور کہتی ہے چلنے دے سلف بھی لگا لیتے ہیں, تجھے چلنے سے پہلے سلف کی پڑی ہوئی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ پہلے چلے گی تو پھر سلف لگے گا. کبھی لوگ بات نہیں سمجھتے نا. بوڑھی عورت گاڑی میں بیٹھی, اب وہ بوڑھی تھی, بوڑھی عورت گاڑی میں بیٹھی, تو کنڈکٹر نے کہا ارے لیڈی کو جگہ دو. اس نے کہا لیڈی کو بھال آپ کو میں کو سیٹ دے. اس نے کہا بھی لیڈی کو جگہ دو. اس نے کہا لیڈی کو دفع کر, پہلے بوڑھی کو تو جگہ دے, تجھے لیڈی کی پڑی ہے. وہ تو اسی کے لیے بات کہہ رہا تھا نا, لیکن کبھی ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں عرض کر رہا تھا, جو میں نے آیت پڑھی ہے, نمبر 1 پیغمبر کا نام کیا, توجہ رکھنا. نمبر 1 پیغمبر کا نام کیا ہے, نمبر 2 پیغمبر کا کام کیا ہے, نمبر 3 پیغمبر کا مقام کیا ہے. میں بڑی شارٹ کٹ بات کہتا ہوں. نمبر 1 پیغمبر کا نام, یہ نام محمد ہے. نمبر 2 پیغمبر کا کام, یہ رسالت ہے. نمبر 3 پیغمبر کا مقام, یہ ختم نبوت ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر سے پہلے کسی نبی کو رب نے یہ نام نہیں دیا. ہمارے پیغمبر سے پہلے کسی نبی کو رب نے یہ کام نہیں دیا. ہمارے پیغمبر سے پہلے رب نے کسی کو یہ مقام نہیں دیا. جو تمہارے ذہن میں اشکالات پیدا ہوں گے اور ہونے چاہیے, میں اس خود ان اشکالات کو اٹھا کے انشاءاللہ بات کو صاف کروں گا. نمبر 1, ہمارے پیغمبر کا نام محمد ہے. رب نے نام احمد بھی دیا ہے, رب نے نام محمد بھی دیا ہے. کبھی تم نے غور کیا نام احمد اور نام محمد میں فرق کیا ہے؟ اگر قرآن کھولو, حضرت عیسیٰ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ارے میرے بعد جو نبی آیا اس نبی کا نام احمد ہے. لیکن جب پیغمبر پیدا ہوئے تو نام احمد نہیں رکھا بلکہ نام محمد رکھا گیا. حضرت عیسیٰ اعلان کرتے ہیں آنے والے کا نام احمد ہے. پیغمبر کا باپ عبداللہ, پیغمبر کے دادا نے کہا ارے نام اس کا محمد رکھو. احمد اور محمد کا فرق کیا ہے؟ احمد ابتدا کا نام ہے, محمد انتہا کا نام ہے. احمد ابتدا کا نام ہے, محمد انتہا کا نام ہے. جو میں اب بھی بات نہیں سمجھ آنی, تم نے سبحان اللہ کہتے جانا ہے, لیکن جب میں نے دلائل دینے ہیں تو بات پھر کل نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایک ذوق ہے, نقطہ آئے تو سبحان اللہ, سمجھ آئے تب بھی سبحان اللہ, نہ سمجھ آئے تب بھی سبحان اللہ. میں کہتا ہوں احمد ابتدا کا نام ہے اور محمد انتہا کا نام ہے. تم کہو گے جی وہ کیسے؟ ارے احمد کا معنی تعریف کرنے والا, محمد کا معنی جس کی تعریف کی جائے. پہلے آدمی تعریف کرتا ہے پھر کرواتا ہے. آدمی پہلے بولتا ہے پھر دنیا مانتی ہے, پہلے قربانی دیتا ہے پھر لوگ اس کو لیڈر کہتی ہے, پہلے قربانی دے گا پھر اس کو مقام ملتا ہے.